ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو ان دو بڑے حادثات جس میں شہادتیں ہوئی ہیں بہت سارے شیعہ مومنین کی، ایک پاراچنار اور نائجیریا میں جو خبریں جو ہیں وہ مکمل طور پر ابھی تک کسی تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، ایک خبر آپ کو پھر بھی بتاتی چلوں کہ ایران کے ایک اعلیٰ سطحی عہدیدار نے بتایا ہے کہ اتوار کو یعنی کہ صبح نائجیریا کے شہر زاریہ میں شیعوں پر ہونے والے حملے کی خبر سننے کے بعد حجت الاسلام شیخ زکزاکی سے فون پر رابطہ کیا، یعنی کل کی بات ہے، یہ سنڈے کی، اور وہاں کے حالات پرسوں کی بات ہے، وہاں کے حالات معلوم کیے گئے اور مزید بتایا گیا کہ اس ٹیلی فونی گفتگو میں شیخ زکزاکی نے کہا ہے کہ ابھی نائجیریا کی فوج ہمارے گھر کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنائے ہوئے ہے اور یہ حملے شدت اختیار کر رہے ہیں۔ شیخ زکزاکی نے کہا کہ 8 افراد گزشتہ شب اور صبح سے اب تک تقریباً 40 افراد شہید ہو چکے ہیں، یہ بات ہے سنڈے کی، اور اب تک یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں افراد وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ کہنا ہے تمام نیوز جو ایجنسیز ہیں کہ اس وقت شیخ زکزاکی کن حالات سے دوچار ہیں، ہم اس سلسلے میں بے خبر ہیں چونکہ دوبارہ کسی نے ہمارے ٹیلی فون کا جواب نہیں دیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ارد گرد جو قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ اور ناظرین بتاتا چلیں آپ کو کہ شیخ زکزاکی کے بیٹے علی زکزاکی اور ان کی اہلیہ زینت ابراہیم کی شہادت کی خبریں بھی جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں، اور ایران کی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد ظریف نے بھی نائجیریا کے وزیر خارجہ کو فون کر کے اس ملک میں شیعوں کے قتل عام کو فوری طور پر روکنے کے لیے تاکید کی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا سرسری سا جائزہ تھا، اور ابھی تک جو ہے وہ مکمل خبریں علی بھائی جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ نہیں مل پا رہی کہ اس وقت کن حالات میں ہیں شیخ زکزاکی۔ یہ تو اس وقت کی اطلاع ہے جس وقت حملہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک تصویر ہے ان کی البتہ جس کے اندر وہ شدید زخمی اور خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہیں، مگر چونکہ خون الاؤڈ نہیں ہے اس لیے ہم وہ نہیں دکھا پا رہے ہیں، یہ کہ وہ تصویر منظر عام پر آئی ہے مگر ابھی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں آ پا رہی ہیں۔ یہ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اور بہت ساری دعائیں۔ میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے۔ جی مسز علی، پرسہ پیش کریں گے آپ کو، ہر شہید کا پرسہ قبول کیجیے، خصوصاً پاراچنار اور نائجیریا کے اور پھر پشاور کے معصوم شہداء کا۔ جی کچھ دیر پہلے کالر جو ہیں وہ قرآن کو بیان کر رہے تھے، بہت ساری آیتیں انہوں نے پیش کی، بہت اچھی کوشش تھی ان کی، اللہ ان کو اس کا صلہ دے گا۔ لیکن اگر ہم پورے قرآن کو دیکھیں بھی، مطلب پورا پڑھیں بھی نہ، اس کی تفسیر میں بھی نہ جائیں، صرف ہم سورہ اخلاص دیکھیں جو توحید کو بیان کر دیتی ہے، سورہ الحمد جو کہ ہم ہر نماز میں ہر فرقہ پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے، اس میں جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے وہ اس کو ہی سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے، ریفلیکٹ کرے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ختم کر دی، نازل کی کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر آیت الکرسی پہ جائیں، لا اکراہ فی الدین جو کہ دہشت گردی کی منفی کر رہی ہے، بتا رہے اللہ صاحب تو بھی بتا رہا ہے کہ دین میں کوئی آپ کو جبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے الکافرون اس میں بتا دیا تم اپنے دین پر خوش، ہم اپنے دین پر خوش، تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی کسی بحث کی۔ لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہے، عمل کرنا چاہے، سمجھتے سب ہیں، عمل کرنے میں تکلیف ہے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اسلام ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ کہ سب کو پر امید ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم اپنی تدبیریں کرو، ہم اپنی تدبیریں کریں گے، اور اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تدبیریں کامیاب ہو رہی ہیں، شہداء نہ خون دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اب جو نائجیریا میں، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ بھی ہمارے بھائی مومن موجود ہیں، آج ہم سب کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں، نہ صرف ہمیں یہ پتہ چلا بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا خون دے کر بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیا شیعت سے کہ شیعت ہے کیا۔ تو یہی میں کہنا چاہتی تھی، تھوڑا سا پاکستان کی سیاست پہ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، ایک اینکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس طرح سے دلال سے بات کر رہے تھے،
کرپشن کے بارے میں کہ لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی باپ جو اپنے شریر بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ شریر کہیں کہ ایسی شرارت مت کرو، یعنی یہ کہ رینجرز جو ہے اس کو اگر وہ آپ کے کرپشن پہ ہاتھ ڈال رہی ہے تو اس کو شاہ جی جو ہیں وہ ہمارے ان سے اجازت لینی پڑے گی. ڈاکٹر عاصم سب کو پتا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو وہاں سے چھڑا لیا گیا. اس کے بعد ناانصافی کی انتہا یہ ہے کہ خواجہ صفدر اسمبلی میں فوج کو گالی دیتے ہیں. جناب وہ کون ہے زرداری صاحب، وہ جو ہے نا اپنے پنجے اور دانت دکھاتے ہیں فوج کو، لیکن کچھ نہیں ہوتا. میں ایم کیو ایم کو کی سپورٹر نہیں ہوں، میں تو ایک عام شہری ہوں، عام سی بات کر رہی ہوں کہ الطاف حسین اگر کہتا ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں تقریروں پر پابندی لگا دی جاتی ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آتی یہ کون سا انصاف ہے. تو خدا کے لیے ذرا بتائیے کہ یہ کون سا انصاف ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ. تھینک یو جزاک اللہ. جناب تو جیسے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ نائجیریا کے لیے، کیونکہ بعض لوگ حقائق کو نہیں جانتے تھے کہ وہاں پر ایک آیت اللہ زگزاکی کی زبان میں وہ کیا تاثیر ہے، وہ کیا خدا نے ان کو مرتبہ دیا ہے، کیا ان کے دل کے اندر جو نور اتارا ہے ان کے قلب کے اندر کہ انہوں نے تقریباً 2 کروڑ سے اوپر لوگوں کو کلمہ پڑھایا وہاں. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کسی کا شہید ہونا، کسی کا ظلم کے ساتھ زخمی ہو کے مجروح ہو کے جان دے دینا یقیناً عالم انسانیت کے اندر ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، اور جس کا جاتا ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا کیا دکھ ہوتا ہے، کیا غم ہوتا ہے. زندگی بھر کا جو خاندان گئے ہیں، جن کے لوگ خاندانوں کے لوگ گئے ہیں، تو وہ خاندان ہی جانتے ہیں اور ان کے گھر والے جانتے ہیں. مگر اس سے ان کا کچھ مطمئن نظر ان کے ہاتھ آئے گا کچھ نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مکتب تشیع سیر و شناس ہو گئی ہے، مکتب اہل بیت میں آ چکی ہے. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اور ابھی یقیناً یہ تو وہ لوگ ہیں. بلکہ یہ جو انہوں نے فوج نے کارروائی کی ہے، اس سے یہ مزید ان کو، اس سے مزید یہ کہ ان کی مظلومیت نہ کہ آشکارا ہوگی اور آگے ان کا پیغام پھیلے گا. شیعت عراق وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے، اور اس وقت وہ آل محمد کا یعنی چاہنے والوں کا گڑھ بن گیا. کس طرح؟ اس مظلومیت کے پرچار کی وجہ سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جاپان سے بول رہا ہوں. عامر نقوی صاحب جاپان سے. فرمائیے، فرصت پیش کرتے ہیں. پروگرام چل رہا تھا اس میں بات کر لیجیے. جی بالکل. جی آپ آن ایئر لائیو ہے. بالکل فرمائیے. اچھا ابھی وہ کہ السلام علیکم. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. تو کچھ شعر سنانا چاہتا تھا، شعر کرنا چاہتا تھا پبلک میں. جی فرمائیے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد فرمائیے. حیدر تیری اولاد کے قاتل بھی مسلمان، حیدر تیری اولاد کے قاتل بھی مسلمان، اکثر اسی حق بات پہ غافل بھی مسلمان. دے 11 اماموں کی شہادت یہ گواہی، مقتول ہے اسلام تو قاتل بھی مسلمان. بالکل ایسے. سنیں بالکل ایسے. جی. اور اسلام خدا تجھ کو حوادث سے بچائے، عالم بھی مسلمان ہے جاہل بھی مسلمان. اللہ اکبر. اور اے مسجد کوفہ تو یہ منظر نہیں بھولی، مقتول ہے ایمان تو قاتل بھی مسلمان. اور بس یہ چند شعر تھے جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا ان حالات کے حوالے سے کہ مطلب کہ جو حالات چل رہے ہیں یہ سارا سلسلہ شروع سے اس طرح چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، سارے مومنین کو. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں تمام دکھے ہوئے دلوں کی جو کہ پرسہ پیش کر رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں ان لوگوں میں جو کہ اس وقت پوری دنیا سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، مختلف میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ضمیر جو ہے وہ انسانی قلب میں زندہ ہیں. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خالی انسان چہرے مہرے سے انسان ثابت نہیں ہوتا. انسان کی انسانیت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ زندہ انسان ہے، چلتی پھرتی لاش نہیں ہے. یقیناً کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی.
वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, फरमाइए। ये जो आपका प्रोग्राम है मैंने अभी लगाया, मुझे ये नहीं पता कि किस मौजू पे बात हो रही है, मगर मैं एक बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरी जान है, तो अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जान है तो उसकी ताकत कितनी होगी? आज भी आप अली को याद करें, वो आपकी मदद करते हैं, बहुत ताकत है उनमें। दूसरी बात ये कि जो भी हुआ है वो ये उस पे बहुत अफसोस है। तो मैंने एक ईरानी फिल्म देखी है तो उसमें मैंने देखा है कि वहाँ तो यजीद कह रहा है कि ना ही कोई मोहम्मद पे वही आई और ना ही वो नबी हैं, और जो भी वो बदर के इसमें मारे गए हमने आज ईरानी फिल्म नहीं है, वो तारीख है पूरी। जी अब वो पूरी तारीख है, हिस्ट्री है, वो ईरानी फिल्म तो फिर वो तो मुसलमान ही नहीं था। बिल्कुल मेरा ये है। जज़ाकल्लाह। ये हमारे अहले सुन्नत कॉलर है माशाल्लाह, कभी कभी आते हैं और अच्छी साफ गोई से जो है वो बात करते हैं, साफ कह जाते हैं। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तो ये सारी बातें हो रही हैं और प्रोग्राम का भी टाइम अब कम होता चला जा रहा है। सारी बातें हुई मौलाना से, जो बात हुई उसके अंदर जहाँ पर थोड़ा सा उधर बात करें पारा चनार के ऊपर, कि कल जो हमने मौलाना आबिद साहब को लिया था, आबिद हुसैन अल हुसैनी को, तो उन्होंने कहा कि लश्कर जंगवी कबूल करती है, मगर जो लीव्स है जो कि वहाँ की पुलिस कहलाती है, उसकी फोर्सेस की गाड़ी के अंदर धमाका खेज़ मवाद आता है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। और उन्होंने जो गेट बनाए हुए हैं वहाँ पर सिवाय मोमिनीन को तंग करने के और कोई काम नहीं होता। और फिर अगर उसको आप इतना टाइम ले रहे हैं, लोगों की तलाशियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है, और फिर अगर दहशतगर्द ना आए तो समझ में आता है कि जी हाँ उसका हमें फ़ायदा हुआ, मगर फिर भी फोर्सेस की गाड़ी के अंदर जो है वो धमाका खेज़ मवाद आ जाए तो बड़ा मतलब सवालिया एक निशान है। एक और पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली भाई, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी बहन वालेकुम सलाम, पुरसा पेश करते हैं, फरमाइए। हाँ जी, मेरी पुरसा पेश करती हूँ जो सानिया हुआ था उसका। जी आप शहर बाजी को भी सलाम करती हूँ। बाजी आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का सबा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए ठीक हैं? जी एक शेयर पढ़ूंगी बाजी आज इस प्रोग्राम में। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। रह गई दस्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी जो पिया तो हर तश्ना धन याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। बहुत शुक्रिया सब आपका, बहुत अच्छा शेर आपने सुना। जज़ाकल्लाह खैर, आपको अल्लाह ताला की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए, मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती वाली आपको लंबी और ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सब आप, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। इन्नी क़त्ल हुसैन हरारत फ़िल क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रुद अबदा। ये क़त्ल हुसैन मोमिनीन के सीने में एक ऐसी हरारत है, एक ऐसी चिंगारी है, एक ऐसा भड़कता हुआ शोला है, अंगारा है जो कभी क़यामत तक ठंडा नहीं होगा। और यही वो वजह है कि जो रोज़ आशूरा इमाम हुसैन सलाम ने हमासा तश्कील दिया, और उसके तहत आप देख लें कि पूरी दुनिया में अगर किसी और मज़हब के ऊपर इतना जुल्म होता, किसी और कौम और मिल्लत के ऊपर इतना जुल्म होता, तो उनको नाम और निशान मिट जाता और वो रूए ज़मीन पर बाकी ना रहते। हम 1000 जनाजे दें, हम 100 जनाजे दें, 2-2 दिन बर्फ़ में बैठे रहें कोटा के मोमिनीन की तरह, या अब्बास टाउन में पूरे घर ख़त्म हो जाएं, मगर जो है वो ये कारवान बढ़ता चला जाता है और मेरे ख्याल कमी नहीं आती, और बढ़ता है, और हरारत पैदा होती है उनके दिलों में, और मज़ीद उनके जो वो कदम है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉल को शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आपको सलाम, और मुस्लिम साहब को भी सलाम वालेकुम। मतलूब बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। मतलूब साहब आपको पुरसा पेश करते, फरमाइए। जी वो मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था तो बड़ी मजाक का खेल मुझे लगी है, पर उससे थोड़ा सा तबसरा कर दें कि वो मैंने देखा एक न्यूज़ में देखा हुआ है कि 34 ममालिक हैं जो इस्लामी कंट्री जिनमें जो है ना ये थोड़ा इत्तेहाद हुआ है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना वो लड़ेंगे और दहशतगर्दी के जो है ना वो रोकथाम के लिए, तो उसकी पुष्ट बना उसकी जो है ना सुप्रीवियन वो जो है ना वो खुद दहशतगर्दी की जो है ना वो सपोर्ट करने वाला मुल्क है सऊदी अरब, और उसका हेडक्वार्टर भी वहां पे रखा गया है। तो ये मतलब क्या न्यूज़ है, मुझे लगी है, इस पर थोड़ा सा तबसरा जो है ना वो होना चाहिए। बिल्कुल, इनका मेरे भाई 1400 साल से वही दीन है जो वही की मुखालिफत करे, जो कहे कि ना रसूलुल्लाह पे नाउज़ुबिल्लाह वही आई, ना फरिश्ता आया, बनी हाशिम का ढोंग है,
اس کو امیر المومنین بھی مانیں، پھر رسول اللہ سے شفاعت کی امید بھی لگائیں. ہماری تو آج تک وہی سمجھ میں والا نہیں حال ہے، آیا. چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہنا. نہیں تو یا تو پھر کھلم کھلا اگر یزید کو امیر المومنین مان رہے ہو تو اعلان کر دو پھر ہم رسول اللہ کی شفاعت کو نہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، پھر اسی سے شفاعت کی امید لگاؤ. جو اس کا حشر وہ تمہارا حشر، جہاں پر وہ رہے وہاں تم رہو. پھر کہو کہ ہمیں یزید کے ساتھ خدا محشور کرے. منافقین کی یہی تو سب سے بڑی. نہیں عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا 5 مرتبہ اذان میں نام بھی لیں گے، ان کی رسالت کی گواہی بھی دیں گے، ان کو حاضر و ناظر بھی نہیں مانیں گے، ان کی شفاعت کے بھی متمنی پہ بیٹھے ہیں، پھر ان کے بیٹے کے قاتل کو بھی مانیں گے. عجیب مطلب عجیب ہوا ہے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا دین ہے کیا. تو بالکل اسی طرح کی یہ خبر ہے کہ جی جنہوں نے دہشت گرد بنایا، جنہوں نے دودھ پلایا سانپوں کو، ان کا ہیڈ کوارٹر بھی وہاں، اور وہی جو ہے وہ دہشت گردی کی روک تھام کریں گے. یہ مطلب یہ سب بنو امیہ کا دین ہے اور یہ 14 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. مگر الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ خدا نے اتنی توانائی مومنین کو بخشی ہے کہ ان کے پاس اپنے میڈیا سیلز موجود ہیں اور وہ جو ہے وہ ان کے چہروں پہ سے نقاب اتار کے دکھا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی ہو، کہاں سے؟ میں پھر اس لیے آئی ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس میں ایران نہیں ہوگا تو ہم پاکستان کو بھی نہیں آنے دیں گے. میں آپ کے سامنے قسم کہا کہ میں قوم کا خان ہوں اور میں زوروار ہوں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. جب ایران ہوگا تو پاکستان ہوگا، ورنہ پاکستان بھی نہیں ہوگا. پھر یہ سعودی عرب کی ہمیں یہ کچھ بھی قبول نہیں ہے. خدا حافظ. جی خدا حافظ سجاد صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ جناب. تو یہی ساری باتیں ہیں کہ اب بہرحال اس وقت جو ہے وہ تمام چیزیں دیکھیں. یہ جو قتل عام کی کثرت ہے، جو اتنا زیادہ خون بہایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ خوف ہے ان کے دل میں. خوف ہے. ایک بہت زیادہ جب انسان خوف زدہ کہیں سے دشمن ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پاس جب دلیل کام نہ کرے تو وہ تلوار اٹھا لیتا ہے، کوڑا اٹھا لیتا ہے، نیزہ اٹھا لیتا ہے، وہ توتکار پہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ جب دشمن ہار جائے، جب شیعت سے اس کا دشمن ہار گیا، اس کی جو مکتب تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ آ گیا جی، آمادہ ہو گیا جی دہشت گردی کرنے پہ. یہ تو بالکل کھلی عام ہار ہے، بالکل صحیح اعلانیہ ہار ہے. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. تو جہاں پر انسان بے دلیل ہو جاتا ہے نا، وہ لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بالکل اپنی جارحانہ انداز اختیار کر لیتا ہے. جو ہی اس کے پاس جو لاجکس ہیں اور جو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ شیعت کو ہوا ملتی ہے، اس سے زیادہ وہ آگے جا رہے ہیں، ان کی قدم آگے مزید بڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جب بہت زیادہ آپ ڈیپ اینڈ میں ڈال دو تو پھر خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکل آتے ہیں. ہے یہی جیسے میں نے عراق کا آپ کو اس وقت حوالہ دیا کہ کون سا قبیلہ نہیں تھا جس نے امام حسین السلام پر جفا نہیں کی. بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو جو ہے وہ خریدا گیا، جو نہیں بکی ان کو قتل کیا گیا. 20 سال تک یہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ شام کا لشکر آیا اور زیر کر دیا. پھر آج عراق جو ہے وہ پورا جو ہے وہ آل محمد کا ایک گلدستہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کے پاس دلائل تھے، آل محمد کے ماننے والوں کے پاس دلائل تھے، مکتب تھا پورا، اور ان کے پاس یہ چنگیزیت نہیں تھی. ان کا دین کوڑے سے نہیں پھیلا، ان کا دین ہنٹروں سے نہیں پھیلا، ان کا دین زبردستی نہیں. وہاں پر جہاں حکومت نام کی ایک زمانے میں ایک چیز نہیں تھی، 2004 کی بات کر رہا ہوں جب صدام گیا ہے، میں اس زمانے میں بھی عراق گیا تھا، تب بھی وہاں پر کسی عورت کے سر سے چادر نہیں سرکتی تھی، پردہ زبردست تھا. تو یہ ڈنڈے سے اسلام نہیں ہوتا کہ یہ تمہارے ڈرائیونگ کری ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ سب چیزیں نہیں اسلام. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہو، کہاں سے؟ قطر سے بات کر رہا ہوں. ندیم صاحب قطر سے پرسہ پیش کرتے ہیں، فرمائیے میرے بھائی. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک. بسم اللہ پوچھیے. جو ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. میں قطر سے بات کر رہا ہوں. جی آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے. میں یہ ایک سوال پوچھنا تھا، اسکرین پہ ابھی نمبر میں لیا تو جو صبح ہم چل رہا تھا. جی پوچھیے. امام حسن اور حسین کا نام تو ایک جگہ میں لیا جاتا ہے. ہلو جی آپ بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بات اب ہو گئی. آپ آج ویسے بھی ٹائم اب کم ہے، اگر ابھی فوراً کال ملا لیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ سوال سن لیں گے، ورنہ پھر انشاءاللہ کل آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو جناب کب تک آپ محمد آل محمد کی تعلیمات سے لوگوں کو روکیں گے؟ کب تک آپ جو ہے وہ اس کی جگہ پر ایک جعلی نقلی
اسلام جو کہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی کتاب لو تو بڑے بک اسٹال سے لو، ٹھیلے پہ سے مت لو. تو وہ کب تک آپ جعلی برانڈ جو ہے وہ بنو امیہ کا نام کا لوگوں کو دیں گے اسلام کہہ کے. اب لوگوں نے اس کو نالی میں پھینک دیا ہے اور وہ اصل اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے، اس اسلام کی طرف جو قلب اطہر پیغمبر پر آسمانوں سے نازل ہوا، جو نبی مکرم پر نازل ہوا، جو اسلام ناب ہے، خالص اسلام، اس طرف لوگ متوجہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہمارا میڈیا پورا کام کر رہا ہے. یہ بھی پوری ایک جنگ ہے جو کہ روز صبح سے شروع ہو کے اور 24/7 لڑی جاتی ہے. دشمن کے میڈیا کا جواب دیا جاتا ہے، ان کے پروپیگنڈوں کو، ان کی مشنری کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ پوری جنگ ہے اور اس کا حصہ جو ہے وہ ہم دعوت دیتے رہتے ہیں ہر وقت اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو، کہ وہ آپ آگے آئیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ بھی ایک یہ باقاعدہ تبلیغات کا ایک دور جدید کی ایک شکل ہے. جس طرح ایک زمانے میں مطلب ممبر جیسے آج بھی موجود ہیں الحمدللہ کہ ممبروں سے جو تبلیغات ہوتی ہیں، پھر اس کو فردر آگے پھیلانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے خدا نے ایک ذریعہ اور دیا. یہ بھی آپ کا ایک تبلیغاتی مراکز ہے جو کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر ایک قرآن کی آیت اگر کسی کے بازو پر بندھی ہو تو نوچ کے جو پھینک دی جاتی ہے. اتنا ڈرتے ہیں دشمن، مگر ان کے گھروں سے ہمارے پاس یہاں سے کال آتی ہیں، وہاں تک ہمارا میسج جا رہا ہوتا ہے، وہاں تک بات جاری ہوتی ہے. تو ہمارا مکتب بھی ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں جو لائن بتاتا ہے، جو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ یہ کہ تمہارے پاس دلیل ہے، تم اپنی بات کو دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ اور بہت پولائٹ طریقے میں دشمن تک پہنچاؤ. گو کہ وہ سننے کو جو ہے وہ اس نے کچھ اور سن رکھا ہو، مگر انسان ہے، جب اس کے کانوں میں بات پڑے گی وہ متوجہ ہوگا اور دل پگھل جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ حق کی طرف لبیک کہہ دیتا ہے. ہمارا کام ہے، ہم وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، حق کی آواز پر صدا جو ہے وہ لگاتے رہیں گے. پورے زمانے میں یہ 14 سال سے ہوتا چلا آیا ہے. جو حق پرست ہیں اور جو حق کے متلاشی حریت پسند ہیں وہ آل محمد کے مکتب کو لبیک کہتے رہیں. آپ آیت اللہ زکزاکی کے ساتھ 1000 لوگوں کو شہید کر دیں یا چند 100 کو کر دیں، آپ کا جتنا بھی کر دیں، آپ یقین کریں آپ اس مکتب کی جو ہے وہ اس میں آنے والے لوگوں کا راستہ نہیں روک پائیں گے. پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس حساب سے ترقی کر رہا ہے زمانہ، اس حساب سے لوگوں کی شعور کی جو آنکھ ہے وہ بھی کھلتی جا رہی ہے. اور یہ ایک عام یعنی کامن سینس کی بات بن گئی ہے، نظر آ رہا ہے سب کو پتہ چل رہا ہے حق اور باطل کا فرق بھی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.